سر حسین کا ملا یزید کو، مگر شکست یہ ہے کہ کٹا ہوا نہ ملا۔ حضرت امام حسین 61 ہجری 10 محرم کو کربلا کے مکان پر، جو کہ ملک عراق میں واقع ہے، ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوتی۔ کربلا کی کہانی شروع ہوتی ہے امام حسین کو خط ملنے کے بعد، جس خط پر لکھا ہے کہ ملک شام کے جو حکمران ہیں معاویہ ابن سفیان وفات پا چکے ہیں۔ حاکم مدینہ ولید کے پاس جاتے ہیں یہ امام حسین، جو کہ اس وقت کے گورنر ہیں۔ گورنر اب یہ امام حسین سے کہتا ہے کہ ایک بیعت کی جائے جس میں وہ حکمران بنانا چاہتے ہیں یہ یزید کو۔ تو امام حسین انکار کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اہل بیت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ یوں آپس میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہانی میں جتنے بھی نام ہیں یہ پرافٹ محمد کے فالور ہیں، پرافٹ محمد جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اپنی کہانی پر واپس آئیں تو امام حسین انکار کر دیتے ہیں یہ بیعت کرنے سے، اور یہ خبر پہنچتی ہے کوفہ۔ کوفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہاں کے لوگ جو کہ امام حسین سے محبت کیا کرتے تھے آپس میں جمع ہوتے ہیں ایک مکان پر، اور ایک خط لکھتے ہیں۔ سفیان نامی شخص سے خط لکھوایا جاتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو حکمران تسلیم کریں گے۔ یہ خط بھجوایا جاتا ہے امام حسین کو۔ امام حسین خط پڑھنے کے بعد یہ دعوت قبول کرتے ہیں اور وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے جو کوفہ تک کا سفر ہے یہ شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا سفر ہے اس کی جب خبر ملتی ہے یزید کو، اور وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ امام حسین اگر کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے بیعت کر لی، ان کو حکمران مان لیا، تو میرے تختہ ہے اس کو الٹا جا سکتا ہے۔ یہیں سے یہ جو یزید ہے ایک لشکر بھیجتا ہے یہیں سے۔ یہ لشکر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جا کے ایک صحرائی علاقے میں رستے کے دوران ہی، سفر کے دوران ہی روک لیتا ہے۔ صحرائی علاقہ، گرمی کی شدت، پینے کو پانی اور نہ کھانے کو کچھ بھی مہیا نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دریائے فرات واقع ہے۔ تو پھر یہ جو دریائے فرات ہے تو یہاں پر پہرا دیتے ہیں یہ یزیدی لشکر کے لوگ، اور 3 دن تک امام حسین اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو پانی نہیں دیا جاتا، اور پھر یہیں سے یہ سب ہم ان کو بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے امام حسین یہ جو بیعت ہے یہ قبول کر لیں گے، بیعت کر لیں گے اور ہمیں حکمران تسلیم کر لیں گے۔ مگر ایسا کچھ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ 3 دن گزرنے کے بعد یزیدی لشکر حملہ کرتا ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر۔ امام حسین اور ان کے ساتھی بھی یہ جو میدان جنگ ہے اس میں کود پڑتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں دشمنوں کی یزیدی لشکر کی جو تعداد ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے، اور دوسری طرف حسینی لشکر جو کہ صرف 78 افراد پر مشتمل ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو یزیدی لشکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں اس جنگ میں، اور پھر ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے، ان کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آخر پہ امام حسین جو کہ زخموں سے بھرے ہیں اور جسم سے خون بہہ رہا ہے،
ایک کمانڈر کے للکارنے پر ایک شخص جو کہ آگے بڑھتا ہے، فرا بنت تبیمی نامی شخص، یہ آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کی گردن پر وار کرتا ہے اور سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ 10 محرم کا دن تھا جب امام حسین شہادت نوش کر جاتے ہیں۔